کہ جو اینڈ ٹائم کے سیویئرس ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس میں، ہندوازم میں، اسلام میں، اینٹی کرائسٹ میں، ان کا ایک سیویئر پر بلیو ہے کہ جب اینڈ ٹائمس ہوگا تو ایک سیویئر آئے گا. بالکل. اچھا، اب کیونکہ وارس کی ساری کنڈیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، تو اینڈ ٹائمس کی جو وار ہے اس کے مطابق بھی ہندوازم، اسلام اور اینٹی کرائسٹ کا یہ بلیو ہے کہ ایک جنگ ہوگی. جی بالکل بیٹا، وہ اس جنگ کے اوپر تو تمام کتابوں میں کنسنسس ہے. امام مہدی علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہندوؤں میں کالکی اوتار کا کانسیپٹ ہو، ٹھیک ہے. کال یوگ میں آنا ہے نا، کال یوگ یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو بھگوان رام کی طرف سے ہے کہ جی میرے 4000 سال بعد ست یوگ ہوگا. جب ست یوگ کے 1000 سال وہ تقریباً مکمل ہوئے تو پھر وہ کل یوگ میں کنورٹ ہوا، جہاں پہ ڈارکنیس ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ڈسیونگ. بیسیکلی کال یوگ کا مطلب ہے کہ یوگ آف ڈسیونگ، دھوکے کا. تو اسی کا ترجمہ عربی میں دجال ہے، دجل ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کل یوگ ہے، جب کل یوگ کا اختتام ہوگا تو پھر کال کی اوتار بھی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، امام مہدی علیہ السلام بھی ہے. تو یہ ساری ہو سکتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پرسنالٹیز ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بعد میں آئیڈیا ہو کہ کالکی اوتار اور امام مہدی علیہ السلام ایک ہے. یا ہو سکتا ہے کالکی اوتار میں یہ جو بک بڑی مشہور ہو رہی ہے کالکی، وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام مہدی علیہ السلام نے آنا کہاں سے؟ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے گھر سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بچوں میں سے. یعنی یہ جو تینوں مذاہب ہیں، ہندوازم، اینٹی کرائسٹ اور مسلمان، یہ جس جنگ کی بات کریے، جنگ بھی ایک ہی جنگ ہو سکتی ہے. بیٹا بدھزم میں بھی یہی ہے کہ بدھا واپس آنے کا جو کانسیپٹ ہے، تو بدھا کیا آ کے جو ہے وہ ریفارمز کریں گے. ہو سکتا ہے وہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ ایک ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ ہوں گے، لیکن یہ ہوں گے. آپ خود آئیں گے، خود بتا لیں گے. اگر ہم ابھی، کیونکہ ہم نے اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا اینڈ ٹائمس کی باتوں پہ، اینڈ ٹائمس کی جون سی پروفیسیز ہم دیکھ چکے ہیں، تھرڈ ٹیمپل وغیرہ اور یہ والی ساری باتیں، جیسا کہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ 24 سے 27 جو ہے وہ جنگوں کے سال ہیں. بہت خطرناک سال ہیں بیٹا. تو یعنی کہ 25، 26 اور 27 اگلے 3 سال جنگوں کے ہونے والے ہیں. بالکل، پوری دنیا میں بیٹا رفٹس کے سال ہیں. اور میری کیلکولیشن میں مطلب ٹو ایرز ہیومن، نیچے نے کہا تھا مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون. ہاں جو مجھے پڑھنا آتا ہے تھوڑا بہت، میں اس کی روشنی میں بتاتا ہوں. یہ 2027 کے اینڈ پہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر سامنے آئیں گے. پوری دنیا کی مسلم طاقتیں ایک دوسرے کو سمجھیں گی، پوری دنیا کی مسلم طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں گی، پوری دنیا کی مسلم طاقتیں اپنے اپنے جو ہے وہ مسلکی اور فقہی اختلاف کو بھلا کے، یعنی حماس جو ہے وہ سنی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، دونوں مل کے نہیں لڑے، ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپنا نیشنل ریلیجن جو ہے اہل تشیع ہیں، جبکہ لبنان کا جو ہے وہ نیشنل ریلیجن اہل سنت ہے. اکٹھے نہیں لڑتے. عراق اور ایران کبھی لڑتے بھی ہیں اور آج کل اکٹھے نہیں ہیں. تو اٹ از، یہ دنیا کی طاقتیں آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اسی سے تو ان کو ڈر لگ رہا ہے، اسی سے تو اینٹی کرائسٹ کے سسٹم کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اکٹھے نہ ہو جائیں. وہ علامہ صاحب بیٹا، ہم کہاں کہاں جو ہے وہ علامہ صاحب کو یاد کریں گے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا بیٹا، وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے.